اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 ہے، 60، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ بات انہیں اور زیادہ بدکا دیتی ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی الوہیت کو بیان کیا تھا، تخلیق کے مظاہر کو بیان کیا تھا، اور یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت کس قدر مہربان ہے، کس قدر شفیق ہے، اس پوری کائنات پر اس نے کس قدر انعامات اور احسانات کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کس طرح پانی برساتا ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے، انسان کی پرورش کرتا ہے، اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والا تنہا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ ہماری آنکھوں میں بصارت دینے والا، ہمارے کانوں کو سماعت دینے والا، ہمارے بدن کو قوت دینے والا، دل اور دماغ میں شعور اور ادراک پیدا کرنے والا، یہ ساری ذات صرف ایک اللہ کی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا اس میں کوئی حصے دار نہیں۔ اب جب یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور اس پورے نظام کہکشاں کو چلانے والا، نظام کائنات کو تنہا چلانے والا، بحر و بر کا مالک، تمام چرندوں اور پرندوں کا مالک، تمام انس و جن کا مالک، اور ہر ایک کی وہ فکر گیری کرنے والا، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ایک اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی سچا اور حقیقی معبود ہے۔ معبود برحق صرف وہی ہے۔ سجدہ کرنا ہو، رکوع کرنا ہو، دعائیں کرنا ہو، اس کو پکارنا ہو، دہائی دینا ہو تو صرف اسی کو، بھروسہ کرنا ہو تو صرف اسی پر۔ اب یہ جب بات آئی تو اب اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے۔ اس آیت کی دو تفسیر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے لفظ سے تو واقف تھے، لفظ اللہ کو تو جانتے تھے، لیکن رحمان سے واقف نہیں تھے، لفظ رحمان کو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تو وہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن بس ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ میں لات، عزا، حبل، منات ان کو بھی شریک کر لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اور قیامت کے دن ہماری سفارش کرائیں۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کی بھی نفی کی اور کہا نہیں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک مت کرو، اور ہر ایک ہمارے سامنے عاجز ہے اور ہم سب پر غالب ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا مانگو تو اسی سے مانگو اور دعائیں کرو تو اسی سے کرو، اور اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں عبادت میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے کوئی عمل کیا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کسی نے کوئی کام کیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ لفظ رحمان سے واقف ہی نہیں تھے، لفظ رحمان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے تھے رحمان کیا چیز ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، کیا تم جس کو کہو گے ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں گے؟ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم غور کر کے دیکھو لفظ رحمان کیا ہے، سب پر رحمت کرنے والا ہے کون؟ وہ جو ہر ایک پر رحمت کرنے والا ہے، ہر ایک پر شفقت کرنے والا ہے، وہ ہے کون؟ وہ ذات جو بے پایا اپنی رحمتوں کو لٹا دینے والی ہے، وہ ذات اللہ کے علاوہ اور ہے کون؟ لہٰذا یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، یہ سارے نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کو پکارو، اس کے نام سے پکارو اور اس کی ان صفات سے بھی پکارو۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ رحمان کیا ہے، لیکن
وہ مذاق اڑانے کے لیے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کا تمسخر کرنے کے لیے کہتے تھے رحمان کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم رب العالمین پر ایمان لاؤ، تو فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ حالانکہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ رب العالمین کون ہے، ایک اللہ آسمان و زمین کا خالق و مالک، وہی رب العالمین ہے، وہ جانتا تھا، لیکن چڑھانے کے لیے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، سامنے والے کی تحقیر کرنے کے لیے اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ان کفار اور مشرکین کا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، رحمان کے کیا معنی ہیں، رحمان کون ہے، خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، لیکن وہ ذلیل کرنے کے لیے، سامنے والے کی بات کو اڑا دینے کے لیے کہ تم نے جو بات کہی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اچھی خاصی بات، صاف ستھری بات، دو ٹوک بات، وہ کہہ رہے ہیں نہیں رحمان کیا ہے، اب بات کو موڑ دیتے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو ضدی طبیعتوں کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، جن طبیعتوں کے اندر ضد ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، جو مغرور ہوتے ہیں، گھمنڈ سے چور ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا تو درکنار، وہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو کفار مکہ کا یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور ضد اور ہٹ دھرمی جب بھی کسی انسان کے اندر ہوتی ہے اسے رسوا کر دیتی ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، بدنصیبی اور بدبختی اس پر مسلط کر دیتی ہے۔ جب کسی کے اندر ضد آ جائے، جب کسی کے اندر عناد آ جائے، اور جب اسے لگے کہ بس میں ہی صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں، اور جب اسے لگے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، اب اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ دل اس کا مطمئن نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اس نے کہہ دیا ہے، اب اس کی انا کا مسئلہ ہے، اب اس کی شان کا مسئلہ ہے، اب اس کے غرور کا مسئلہ ہے، تو اب کیسے اس کو تسلیم کر لے، کیسے اس کو مان لے، اپنی غلطی کیسے مان لے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ضد، گھمنڈ، غرور، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور ایسا انسان کبھی ہدایت نہیں پاتا ہے۔ ہدایت وہی پاتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو، جو ذہنی طور پر بالکل تیار ہو، جو یہ کہے کہ میرے پروردگار حق، مجھے جہاں بھی مل جائے گا میں لے لوں گا، اے اللہ میں تیرا طواف کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تیری بات مانتا ہوں، اے میرے پروردگار تو نے جو رسول بھیجا ہے میں اس رسول کی باتوں کو سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا، اے میرے پروردگار مجھے تیری رضا چاہیے۔ جو اپنی انا کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنے غرور کو قربان کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا پروردگار جو کہہ رہا ہے بس وہی صحیح ہے، ایسا انسان ہدایت پاتا ہے، ایسا انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے، ایسا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنی جنت میں جگہ دیں گے، جنت میں داخل کریں گے، کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے حق کو قبول کیا، سچ اس کو نظر آیا اور اس نے سچائی کو مان لیا، غلط بات پر جمع نہ رہا۔ تو کفار مکہ کے اندر اس شوخ چشمی کو، ان کی ہٹ دھرمی کو، اور نبی سے کے مذاق اڑانے کو، حق کا مذاق اڑانے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ صفت جس کے اندر بھی ہوگی وہ انتہائی ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور یہ کہا کہ تم جس کو کہو ہم اس کی عبادت کریں، سجدہ، وزادہم نفورا، اس چیز نے ان کو اور دور کر دیا، یہ بات انہیں بدکنے میں اور زیادہ بڑھا دیتی، وہ بدک جاتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اس طرح کی ذہنیت رکھے کہ کسی ایک لفظ کو سنے اور بدک کھڑا ہو، بدک جائے، غصے میں بھر جائے، جوش میں آ جائے، طیش میں آ جائے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو ٹھنڈا دل رکھے، ٹھنڈے دل اور دماغ سے بات کو سمجھے، غور کرے، بات کی تحقیقت تک پہنچے، اور سچ نظر آئے اسے قبول کرے، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر مسنون ہے، سنت ہے کہ آدمی سجدہ کرے، اور سجدے کے احکام کے سلسلے میں، آیت سجدہ کے سلسلے میں یہ کہ یہ چیز لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔
سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دونوں ایک ہی سورہ ہیں، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء، اس کی آیت نمبر 109 میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ ہماری درخواست ہے تمام سننے والوں سے کہ ایک مرتبہ اس آیت کو سن لیجئے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 109 کو، تو اس کے اندر آیت تلاوت کے کچھ احکامات مل جائیں گے اور تازہ ہو جائیں گے ذہن میں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔